اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس بھی لیڈر نے، چاہے وہ آرمی چیف تھا، چاہے وہ سیاسی لیڈر تھا، جس نے بھی یہ کوشش کی کہ وہ ملک کو خود مختار ریاست بنائے اور غلام نہ رہنے دے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے یا وہ نظریاتی آزادی حاصل کرے، اسے مروا دیا گیا۔ لیاقت علی خان سے شروع کریں، ان کو قتل کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا گیا، ضیاء الحق کو قتل کیا گیا، بے نظیر صاحبہ کو قتل کیا گیا۔ تو یہ ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو وجوہات کیا ہوئی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف ایٹمی پروگرام شروع کیا بلکہ اسلامک دنیا کو اکٹھا کیا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ اس سمٹ میں جو بھٹو صاحب نے لاہور میں کروائی تھی، اسلامی دنیا کو اکٹھا کیا تھا، اس میں جتنے بڑے لیڈر تھے اسلام کے یا اسلامی ممالک کے، میں کہوں گا، ان سب کو مروا دیا گیا۔ شاہ فیصل کو شہید کروایا گیا، لیبیا کے قذافی کو شہید کروایا گیا، بھٹو صاحب کو شہید کروایا گیا۔ تو یہ ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ پھر ضیاء الحق کو کس لیے شہید کروایا گیا کہ طیارے کے اندر کتنی بڑی سازش ہوئی، کتنی بڑی سازش ہوئی کہ وہ انہوں نے طیارہ بدلا، امریکنز کے امبیسیڈرز کے ساتھ بیٹھے، امریکنز کے ساتھ بیٹھے، امریکہ کے سفارتکاروں کے ساتھ، لیکن پھر بھی طیارے کو اڑا دیا گیا اور باتیں خبریں چھپا لی گئیں، کلاسیفائیڈ، یعنی جن باتوں کا عوام کو پتہ چلنا چاہیے، یہ مقتدر طبقہ، یہ طاقتیں، طاغوتی سامراجی طاقتیں کلاسیفائیڈ کے نام سے عوام سے ان کو چھپا لیتی ہیں کہ ان کے خلاف نفرت پیدا نہ ہو، یہ ایکسپوز نہ ہو جائیں۔ بے نظیر صاحبہ کو قتل کروا دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ کوئی اپنی ریاست کو پیروں پہ کھڑا کرنا چاہے تو یہ مروا دیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر سرمایہ دارانہ نظام سے کوئی اختلاف کرے یا اس نظام سے آزادی چاہے جو ایک غلیظ نظام ہے، جو ایک اکنامک ٹیررزم والا نظام ہے، اس سے جان چھڑوانا چاہے تو پھر بھی وہ اس کو مروا دیا جاتا ہے۔ بھٹو صاحب کو جو انہوں نے اسلامک سوشلزم کا نعرہ دیا، پرائیویٹائز کیا بڑی بڑی کمپنیوں کو، ملوں کو پرائیویٹائز کیا، تعلیم کو سب کے لیے فری کر دیا، آزاد کروایا تعلیمی نظام کو، تو ان کو شہید کروا دیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پر نہیں چل رہی تھی، نظریاتی طور پر وہ سرمایہ دارانہ نظام کی طرف ان کا جھکاؤ تھا یا کوئی تھوڑا بہت وہ افہام و تفہیم سے چلنا چاہ رہی تھیں، لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ عوام ہے اور عوام کا جمع غفیر ہے اور پاکستان کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے اشارے پر باہر نکل آئیں گے، تو یہ وائبریشن واشنگٹن تک گئی اور ان کو بھی شہید کروا دیا گیا۔ یعنی اگر عوام جس کے ساتھ ہے، جو ملک کو آزاد کروانا چاہتا ہے، خود مختار، تو ان کو وہ قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ عمران خان کی زندگی جو ہے اس کو بہت خطرات لاحق ہیں۔ ایک اور چیز جو اس وقت ضروری ہے کہ اب عمران خان کو اندرونی اور بیرونی دونوں اطراف سے خطرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے، ان کے خلاف اس طرح کے بہت سارے الزامات لگے۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ سب کے سامنے ہے، جوڈیشل کمیشنز بنے، اس کا پتہ نہیں ہے کہ فیصلہ کیا ہوا۔ وہ سارے جن لوگوں پر وہ کیس بنا تھا، جو لوگ ملوث قرار دیے جا رہے تھے اس وقت، وہ سارے باہر ہیں آج۔ اسی طرح اور کئی بے شمار ایسے کوئی پولیس مقابلے ہوئے جن میں ان پر پرچے درج ہوئے، کوئی اور طرح کے کرائم ایسے ہوئے کہ جو پھر ثابت ہی نہیں کبھی ہوئے، اور وہ کہتے ہیں جی کبھی ثابت نہیں ہوا، ثابت ہونے نہیں دیا جاتا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہم پہ تو جرم ثابت ہی نہیں ہوا۔ اور پھر جس طرح عدالتیں مینوپولیٹ ہوتی رہیں، ججز کو جس طرح، اب تو ساری چیزیں سامنے ہیں کہ نہ ان کو عدالتوں سے خوف آتا ہے، نہ ان کو قانون کا خوف ہے، اور یہ بے دھڑک ہو کے سارا کچھ کر جاتے ہیں۔ تو عمران خان کو دونوں اطراف سے خطرہ ہے۔ اور پھر اس وقت جو پیراڈائم شفٹ ہے ورلڈ آرڈر کا، جو امریکہ سے چائنا کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، رشیا کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، یہ مغربی اقوام کے لیے بہت بڑا اکنامک تھریٹ ہے۔ اور اس وقت دنیا بھر کے بڑے بڑے اکانومسٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ مغرب سے ایشیا کی طرف شفٹ ہو رہا ہے
اکنامک ورلڈ آرڈر، وہ صرف چائنا کی بھی بات نہیں کر رہے کہ دنیا میں جو آنے والے 10 سال 20 سال ہیں یا جو فیوچر ہے معیشت کا، وہ اس کا منبع اور ماخذ اور جو بڑا سورس ہے جو دنیا پہ حکمرانی کرے گا وہ ایشیا بن رہا ہے۔ تو ان کو یہ بھی وارہ نہیں کھا رہا۔ تو عمران خان اس وقت پوری دنیا کے لیے، مغربی دنیا کے لیے تھریٹ ہے، اور جو اسلام دشمن دنیا ہے، جو وہاں پہ طاقتیں ہیں، جو قوتیں ہیں پس پردہ انڈر گراؤنڈ، ان کے لیے تھریٹ ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو، عدالتوں میں انصاف ملے، یہاں پہ قانون غریب امیر کے لیے یکساں ہو، طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے قانون امتیاز نہ کرے، ایک پلڑے پر ان کو رکھے، ان طاقتوں کو بھی خطرہ ہے۔ اور اب فرض کس کا بنتا ہے؟ اس وقت ہماری سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں، ایک تو چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اس سے بڑی اب ذمہ داری ان پہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کی زندگی کی حفاظت کریں۔ میری اس آواز کو پاکستانی عوام کی آواز سمجھا جائے، یہ ایک فرد کی آواز نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کی آواز ہے۔ بہت شکریہ۔